مسلمانوں کے دشمن کئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. لیکن دشمنی کی حد اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسلام کے قرآن کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف حکومتوں کے اداروں میں جا کر، کورٹوں میں جا کر یہ کہیں کہ قرآن کریم میں 20/6 آیتیں ہیں جو ٹیررزم، دہشت گردی کو پیدا کرتے ہیں اور ان آیتوں کو قرآن سے نکالنا چاہیے. یہ بولنے والا پہلے مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا. مسلمان کی زبان سے قرآن کے بارے میں ایک حرف نکالنے کا مطالبہ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت دوسروں کے ساتھ مل کر ایسے کام کیا. ہمارا فرض ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر جو ہم سے ہو سکتا ہے قانونی کارروائی اور اسی طریقے سے ایسے دعووں کے خلاف استنکار، اور یہ کہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان یہاں کا باشندہ اس کے خلاف نعرہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور کہ ہم ایسے مطالبات کی سختی کے ساتھ ہم مخالفت کرتے ہیں. قرآن کے الفاظ کے معنوں کو بدل کر، اس کے سیاق و سباق کو نکال کر یہ لوگ جو بتا رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہے جس کا نتیجہ ملک برباد ہونے کا ہے. نعوذ باللہ. اللہ کی کتاب کے خلاف ایسی کام کریں گے تو نعوذ باللہ انسانیت ختم ہو جائے گی، ملک برباد ہو جائے گا. لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر حکمت کے ساتھ جو کام کرنا ہے ہمیں کریں، اور یہ بتائیں کہ جتنی کتابیں مقدس کتابیں ہیں لوگوں کی نظر میں، اس سے بڑھ کر آپ اس میں پائیں گے. یہودیوں کی کتاب میں اور دوسروں کی کتاب میں یہی بات، مارو توڑو. قرآن میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن نے تو یہ کہا کہ اگر مشرک جنگ کے موقع پر آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، جنگ کے موقع پر. اور قرآن نے یہ کہا کہ ایک معصوم جان کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، سارے لوگوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. یہ قرآن دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ظلم ہے اور یہ ظلم کی طرف دعوت ہے. لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے بغیر کسی لاقانونیت کے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اپنی آواز کو اٹھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی ساری انسانیت کی معصوم انسانیت کی حفاظت فرمائے، امن و امان کی زندگی عطا فرمائے. آمین.